وزیر داخلہ محمد محمود علی نے شہر میں پیش آئے عصمت ریزی کے معاملے میں ان کے خاندان سے متعلق کسی بھی تبصرے سے انکار کر دیا۔ حج ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کے دوران اس سلسلے میں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے اس سوال کو ہنس کر ٹال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں شکایت ملنے کے بعد اس کی بنیاد پر کارروائی کی جاتی ہے۔ انہوں نے پولیس کی کوتاہی کی اطلاعات کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ تلنگانہ پولیس کسی دباؤ کے بغیر کام کرتی ہے، پولیس خاطیوں کو نہیں چھوڑتی، تلنگانہ پولیس عصری طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ایکشن لیا جاتا، کمپلین لینے کے بعد جیسا پہلے کمپلین آیا اس کے بعد اسی طرح ایکشن لیا جاتا، سیکنڈ کمپلین کے بعد اسی طرح ایکشن لیا جا رہا، اس میں کہیں کوتاہی نہیں ہو رہی۔ اور تلنگانہ کی پولیس بغیر کسی پریشر کے کام کرنے والی ہے تو تلنگانہ پولیس ہے۔ جو بھی جس کے اندر جو بھی خاطی قرار جاتے ہیں پولیس کبھی بھی انہیں چھوڑتی نہیں ہے، پولیس نہیں، کیونکہ اس میں مائنر بچے ہونے کی وجہ سے ایک آدھ دن آگے پیچھے ہوا، اور ہماری پولیس برابر اسٹرکٹلی کام کرنے والی پولیس تلنگانہ پولیس ہے۔ ایڈوانس زمانہ آ چکا ہے، کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کا بہت دکھ ہے، اور پولیس ضرور کنٹرول کرے گی۔ آپ کے اوپر بھی ارے صاحب یہ تو بیکار لوگ ہم بات کرتے ہیں ہمارے بارے میں، ہم ایسے لوگوں کا جواب کیا دیں گے جو بولیے۔ جوبلی ہلز علاقے میں ایک پب میں پارٹی کے لیے جانے والی 17 سالہ لڑکی کے ساتھ پیش آئے اجتماعی عصمت ریزی کے واقعے کے سلسلے میں ایک نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر 4 کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ ان میں سے 3 نابالغ بتائے گئے ہیں۔ ڈی سی پی ویسٹ زون جویل ڈویس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں 18 سالہ سعد الدین ملک ساکن کوپل گڑا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 31 مئی کو جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں متاثرہ لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کے واقعے کی شکایت کی تھی۔ انہوں نے اپنی شکایت میں کہا تھا کہ 28 مئی کو ان کی بیٹی ایک پارٹی میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہ سکتے میں تھی۔ گلے پر نشانات دیکھ کر جب انہوں نے اس سے تفصیلات حاصل کی تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ اس سلسلے میں فوری مقدمہ درج کر کے لڑکی کو دوسرے دن بھروسہ سینٹر لے جا کر کاؤنسلنگ کی گئی۔ بھروسہ سینٹر کے عہدیداروں نے لڑکی سے تفصیلات حاصل کر کے اس سے پولیس کو واقف کروایا۔ قبل ازیں عصمت ریزی اور پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا تھا، اس میں مزید دفعات کو شامل کیا گیا۔ మీరు ఇందాక అడిగిన ప్రముఖ వ్యక్తి యొక్క కొడుకు ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఆయన జువెనైల్ కాబట్టి మేము బయటికి పెట్టలేకపోతున్నాము. బట్ దాని మీద మాకు సమాచారాలు వచ్చినాయి. ఒకసారి వారిని పట్టుకున్న తర్వాత ఈ ప్రముఖ ఉన్నత వ్యక్తి యొక్క కొడుకు ఉన్నట్టు మాకు సమాచారం ఉంది, కన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. రెండవది ఎమ్మెల్యే గారు కొడుకు గురించి అడుగుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు విక్టిమ్ స్టేట్మెంట్లు కానీ, రెండవది ఆ సీసీ ఫుటేజెస్లు అనాలిసిస్లు కానీ, ఈ పట్టుకున్న నిందితుడు ఒక కన్ఫెషన్లు కానీ, అదర్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్సెస్లు కానీ అనలైజ్ చేస్తే మాకు ఇప్పుడు వరకు ఆయనకి ఎగెయిన్స్ట్గా, ఆ ఎమ్మెల్యేసన్కి ఎగెయిన్స్ట్గా బుక్ చేయడానికి సమాచారం లేదు. కానీ ఇంకా ముందుకు కూడా మిగతా ఎవిడెన్సెస్ని కలెక్ట్ చేసి మిగతా విక్టిమ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని కూడా కొద్దిగా ఇంకా మేల్కొన్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లు కూడా ఇప్పుడు ఐదుగురు అని చెప్పింది పాప. ఇంకా ముందుకు వేరే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉందని చెప్తే ఏ ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నా కూడా, ఎమ్మెల్యే స్థాయి అని కాదు, ఆఫీసర్ అని కాదు, ఏ ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళని పట్టుకొస్తాము. డెఫినెట్లీ వాళ్ళని రక్షించాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళకి శిక్ష పడే విధంగా చేస్తాము. ద అదర్ పర్సన్ పేరు మాత్రం జువెనైల్ కాబట్టి అది మేము చెప్పలేము. బట్ ఆ ఎవిడెన్సెస్ అయితే మనకు ఉంది. పంపడం జరిగింది. అది కూడా ఆ పబ్లు నాన్ ఆల్కహాలిక్, నో స్మోకింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్లు పెట్టుకొని ఇది ఆర్గనైజ్ చేసినట్టు. وزیر افزائش مویشیات ہرسانی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں نالوں کے مسئلے کا مستقل حل تلاش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے SNDP پروگرام سے نالوں کی مکمل طور پر ترقی کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مقامی رکن اسمبلی کے ساتھ سکندرآباد کے پکٹ نالے پر 10 کروڑ روپے کے صرفے سے برج کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ کی پہل پر ایسے نالوں کو بھی ترقی دی جا رہی ہے جن کے کام کئی برسوں سے انجام نہیں دیے گئے تھے۔ اس سے آس پاس کے علاقوں میں پانی کے جمع ہونے کے مسئلے کا مستقل حل ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ پکٹ علاقے میں نالے پر برج کی تعمیر سے اس آس پاس کے تقریباً 100
इलाकों के लोगों को बारिश के पानी के जमा होने के मसले से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। ఇదే పికెట్ నాలా ఇది ఏంటంటే ఒక సమస్య మీకు ప్రధానంగా అన్నానగర్ కానీ మీకు ఏషియాలో అతి స్తంభమైనటువంటి రసూల్పుర కానీ బిహెచ్ఎల్ కాలనీ ఇక్రిసెట్ కాలనీ సౌజన్య కాలనీ ఇది దగ్గర చాలా సంవత్సరాల నుంచి వర్షాలు వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి. దీంట్లో గౌరవ మా శాసనసభ్యులు కంటోన్మెంట్ సాయన్న గారు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కేటీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఏదైతే కేటీఆర్ గారు ఎస్ఎన్డిపి అంటే స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ అని ఒక ప్రోగ్రాం తీసుకున్నప్పుడు దీనికి ఏంటంటే ఎస్టిమేషన్ వేస్తే ఒక 10 కోట్ల రూపాయల వరకు అవుతుంది అన్నప్పటికీ మరి ఇక్కడ దీన్ని కంపల్సరీగా చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది. కొంత ప్రజలకు రాకపోకలకు ఇబ్బంది అయినా, ఎందుకంటే ఇదంతా మెయిన్ రోడ్. ఈ మెయిన్ రోడ్ ఇబ్బంది అయినా దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేయడం నేను అధికారులకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. మనం ఏదైతే షెడ్యూల్ టైం అనుకున్నామో దానికంటే ముందే ప్రయత్నం చేస్తుంటూ వీలైనంత వరకు ఈ మంత్ ఎండింగ్లో కూడా మరి కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ సైడ్ వరకు. మళ్ళీ అక్కడ సింధీ కాలనీ కానీ అదేవిధంగా మీకు మినిస్టర్ రోడ్ కానివ్వండి, ఆ తర్వాత ట్యాంక్ రోడ్ అది కూడా కొంత టైం పడుతుంది. అంటే దీని కనెక్టింగే కాబట్టి, ఎందుకంటే మెయిన్ రోడ్ అంతా ఒకటేసారి బ్లాక్ చేయడం మూలాన ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి ఒక సైడే మనం బ్లాక్ చేయడం జరిగింది. ఈ మంత్ ఎండింగ్ తర్వాత ఈ సైడ్ ఫ్రీ చేసేసి మళ్ళీ అటు సైడ్ ఆ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు ఏంటంటే హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి నాలాలన్నీ టేకప్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కేటీఆర్ గారు స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం, రెండోది దానికి ఫండ్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇవ్వడం. ఎందుకంటే మనకి ఎవ్రీ టైము వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుక్కట్పల్లి నాలా ఏంటంటే టువర్డ్స్ జీడిమెట్ల నుంచి బాలానగర్ ఫతేనగర్ ప్రాంతం నుంచి బేగంపేట మరి ఇక్కడ బ్రాహ్మణవాడి ఈ ప్రాంతాలకు వచ్చేసరికి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి మీరు అందరూ చూశారు. ప్రకాష్ నగర్లో మళ్ళీ అల్లంతోట బావి ఈ ప్రాంతం. మరి ఆ తర్వాత ఏదైతే ముషిరాబాద్ ప్రాంతం మీకు హుసేన్ సాగర్ లేక్ అనేది చాలా అప్పులో ఉన్నట్టు. शहर हैदराबाद में पब्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कल शब के पीएचपी कॉलोनी के एक पब पर एसओटी पुलिस ने धावा किया। इस पब में किसी इजाज़त के बगैर लड़कियों के ज़रिए काबिल एतराज़ रक़्स करवाने की इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की और पब से 9 अफराद के अलावा पब मैनेजर, डीजे ऑपरेटर के साथ साथ दीगर को हिरासत में ले लिया। पब का मैनेजर और मालिक मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने डीजे मिक्स करने के आलात, हुक्का फ्लेवर्स को जब्त किया। इस बात की भी इत्तलात है कि ये पब रात देर गए तक खुला रहता था। ఆగండి ఆగండి కూర్చోండి, అందరు కూర్చోండి. బాబు కూర్చోండి, అందరు కూర్చోండి, కూర్చోండి, అందరు కూర్చోండి. सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के जल्द रुबाए सेहत होने के लिए जुबली हिल्स के एक मंदिर में 101 नारियल फोड़े गए और खुसूसी पूजा की गई। उपल बैंक कॉलोनी में 2 करोड़ 82 लाख रुपए के सरफे से ड्रेन्स की रीमॉडलिंग के काम का वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मेयर जी विजयलक्ष्मी, रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी, डिप्टी मेयर श्रीलता मौजूद थे। श्री राम नगर कॉलोनी में शजरकारी की गई और 27 लाख रुपए के तखमीनी सरफे से चिल्का नगर वार्ड ऑफिस में मीटिंग हॉल की तामीर का संग बुनियाद भी रखा गया। एपी के अनकापल्ली ज़िले के अचितापुरम में वाक़ पोरस कंपनी में गैस के अखराज का वाक़या पेश आया, जिससे कई ख़वातीन मुतासिर हो गई।
انہوں نے الٹیوں اور اسہال کی شکایت کی. تمام خواتین ورکرز کو دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. اس کمپنی میں 2000 افراد کام کرتے ہیں. اچانک امونیم گیس کے اخراج کا یہ واقعہ اس کمپنی میں پیش آیا. ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے ٹیکہ اندازی کے پروگرام کا آغاز ہوا. وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حج ہاؤس میں اس پروگرام کا آغاز کیا. یہ پروگرام 6 جون تک حج ہاؤس میں جاری رہے گا. پہلے دن کور نمبر 1 تا 1200 کے حامل عازمین حج کو ٹیکے دیے گئے اور خوراک پلائی گئی. یہ خوراک موسمی بخار، گردن توڑ بخار، انجیکشن کے علاوہ پولیو کی 2 خوراک پر مشتمل ہے. پہلے دن حیدرآباد، سکندرآباد، رنگا ریڈی اور میرچل ضلع کے عازمین حج کو ٹیکے دیے گئے اور خوراک پلائی گئی. 4 عازمین حج جو بغیر محرم کے تھے ان کے ناموں کا بھی اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ریاستی عازمین حج کی جملہ تعداد بڑھ کر 1822 ہو گئی ہے. ریاست سے عازمین حج کی پہلی فلائٹ 377 عازمین حج کے ساتھ 20 جون کو صبح 9 بجے روانہ ہوگی. السلام علیکم. آج حج کمیٹی میں بہت سے حج یا حضرات آئے ہیں کیونکہ آج سے ویکسینیشن شروع کیا گیا ہے. یہاں حیدرآباد کے لوگوں کو یہاں ویکسینیشن دیا جا رہا ہے. ڈسٹرکوں میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے. جہاں پر بھی ڈسٹرکٹ میں کلکٹر آفس ہو یا سہولت جہاں پر بھی ہو وہاں پر ویکسین دیا جا رہا ہے. اس سے ویکسین دینے سے حاجیوں کو مطلب آگے کے قسم کی صحت کا مسئلہ پیدا نہ ہو، اس کے لیے پری ویکسین دیا جاتا ہے. اور حاجیاں ہمارے پاس انشاءاللہ 20 تاریخ سے جا رہے ہیں. 20 تاریخ کے دن ایک رات میں فلائٹ ہے اور ایک صبح فلائٹ ہے. اس کے بعد سے روزانہ ایک فلائٹ ہے. تقریباً 10 فلائٹ جو ہے 20 تاریخ سے 30 تاریخ کے درمیان جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس مرتبہ GMR والوں سے بات کی گئی کیونکہ ہمیشہ حج ٹرمینل الگ ہوا کرتا تھا. اب کے انٹرنیشنل ٹرمینل سے بھیجایا جا رہا ہے، مگر ان کے لیے الگ اسپیس رکھا گیا. اس کے لیے آج کے انتظامات کے لیے اور خاص طور سے ویکسینیشن کے لیے ہمارے چیئرمین صاحب سلیم صاحب، ہمارے MLA صاحب، مقامی MLA جعفر حسین صاحب، ہمارے MLC فاروق صاحب اور تمام حج کمیٹی ممبرس اور شفیع اللہ صاحب جو ہمارے سیکرٹری ہے اور دوسرے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور ہمارا یہی حکومت کا مقصد ہے کہ حاجیوں کو اچھے سے اچھے انتظامات کیا جائے. ہمیشہ یہی CM صاحب بھی کہتے ہیں. اور تلنگانہ بننے کے بعد کئی ہمارے ڈیلیگیشن آتے ہیں دلی سے، تو ہمیشہ یہ بات کی تعریف کی ہے کہ سارے ہندوستان میں سب سے اچھے انتظامات ہوتے ہیں تو تلنگانہ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. ہماری اسٹیٹ کے علاوہ اس مرتبہ آندھرا کے بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں. پہلے بھی لاسٹ ایئر بھی گئے تھے. امبارکیشن پوائنٹ ہمارے پاس یہیں ہے، ایئرپورٹ ہے ہمارا شمشاد آباد ایئرپورٹ، تو ان کے لیے بھی یہاں سے سروس پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے انتظامات ہوں اور حاجیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اس کے لیے حکومت ہمیشہ CM صاحب جس سے تلنگانہ علیحدہ ہوا ہے یہ بات کہتے ہیں کہ حاجی خدا کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. ان کے لیے جو بھی انتظامات ہو تو ہمارے ممبران بھی اس مرتبہ حج کمیٹی کے وہ بھی باضابطہ جب فلائٹ جائیں گے یا اس سے پہلے والنٹیئرز بھی رہتے ہیں اور اچھے سے حاجیوں کی تکلیف جو بھی کچھ ہو جو طریقے سے، خاص طور سے کل جو ابھی شفیع اللہ صاحب نے کہا کہ آن لائن ویزا ای پاس ہے ای ویزا، تو آن لائن ویزا ملتا ہے. وہ آپ اپنے اپنے فون پہ بھی لے سکتے ہیں. اگر کسی کو دشواری ہو تو حج کمیٹی آ سکتے ہیں. وہ آ کر اپنا جو ہے ویزا یہاں سے ان لوگوں فون کے ذریعے ان کا ویزا لگوا کر بھیجا سکتے ہیں، فون پہ لگا سکتے ہیں. تو اس لیے میں تمام حج کمیٹی کے ممبران کا اور جو حاجی حضرات کی خاص طور سے آئے ہیں ویکسین لینے کے لیے ان کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک موقع دیا ہے خدمت کرنے کا. ان حاجیوں کی جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، تو بہت لوگوں کو آرزو ہوتی ہے کہ حاجی حضرات کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے کمیٹی ابھی بنی ہے. سلیم صاحب چیئرمین صاحب ان کے ممبران ہیں، انشاءاللہ اچھے سے انتظامات کریں گے. یہی کہتے ہیں. تھینک یو. کشن باغ کے مجلسی کارپوریٹر حسینی پاشا نے بلدی برقی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے ڈویژن کی MO کالونی میں آج پٹنہ پرگتی پروگرام میں حصہ لیا. انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں کو مسائل کی طرف توجہ دلائی اور ان کی یکسوئی پر زور دیا. آج کشن باغ ڈویژن میں پٹنہ پرگتی پروگرام عمل میں آیا ہے. میرے صاحب DC صاحب، ڈپٹی صاحب، الیکٹرکسٹی ڈپارٹمنٹ، تقریباً پورے بلدیہ کے آفیسر ساتھ تھے. میں اسد الدین اویسی صاحب کا اور معظم خان صاحب کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ بارش ہونے سے پہلے سٹی کلین ہونا ہے. جس طریقے سے کہ عوام صاف ستھرا رہنا چاہتی ہے اسی طریقے سے اس بستیوں میں بھی صاف ستھرا رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ابتدائی صدر اور میں مل کے پورا ایریا میں دورہ کیے ہیں آفیسروں کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 15 دن تک کنٹینیو دورہ رہیں گا
किशन बाग डिवीज़न में हर कोने पे हर गली में हर घर घर जाकर जहाँ जहाँ मच्छर का प्रोग्राम है, जहाँ आपको ज़्यादा सफ़ेद नहीं हो रही है, जहाँ झाड़ू नहीं हो रही है, जहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला वो दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरे ऑफिसर्स का और मेरे इब्तिदाई सदरों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एलबी नगर असम्बली हलके की मीरपेट HB कॉलोनी में चौथे डिवीज़न में पटना प्रगति प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के सिलसिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर GHMC श्रीलता ने शहरियों को अपने अतराफ़ के इलाकों की सफाई को यकीनी बनाने का अहद दिलाया। उन्होंने बल्दी, बरक़ी और आबरसानी के अहदेदारों को मुख्तलिफ मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई और इन मसाइल की फौरी यकसुई पर जोर दिया। रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़ और प्रशांत रेड्डी ने 20 ता 22 में चेन्नई में मुनक़िदा मुकाबलों में बेहतर मुज़ाहरा करने वाली तेलंगाना बीच वॉलीबॉल खिलाड़ियों श्री कृति और ऐश्वर्या को मुबारकबाद पेश की। इन दोनों ने गोल्ड मेडल्स जीता। इन वज़रा ने बैंकॉक में होने वाले इंटरनेशनल बीच वॉलीबॉल चैम्पियनशिप के लिए उनके इंतखाब पर नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया।